اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر جو صفات بیان فرمائیں کہ یہ جو میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان کی صفات عالیہ میں کتاب کی تلاوت، تمہارا تزکیہ اور تمہیں حکمت کی تعلیم دینا، اس حکمت کی تعلیم میں تمام کی تمام حکمت کی باتوں کو ائمہ محدثین نے داخل کیا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اچھا، اس میں ایک اور معاملہ بڑا اہم ہے۔ اسی حکمت کے اندر ائمہ محدثین نے جب احادیث کی کتابوں کو جمع کیا، حدیثیں جمع کی، حدیث کی کتابوں کو ترتیب دیا، تو جتنی بھی جامع کتب ہیں احادیث طیبہ کی، ان سب میں ایک چیپٹر ہے کتاب الطب کے نام سے، یعنی طبی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے، دوائیوں کے اعتبار سے ایک پورا ایک چیپٹر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دواؤں کا ذکر کیا، یعنی دعا کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوا کے استعمال کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شہد کے بارے ارشاد فرمایا کہ اس میں شفا ہے، لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ پھر اس کا حدیث طیبہ میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ ذکر ملتا۔ جو آج کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی، یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے متعدد اسناد کے ساتھ اسے اپنی مسند میں نقل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بہذہ الحبۃ السوداء، فرمایا اپنے اوپر کلونجی کا استعمال لازم کر لو، فإن فیہا شفاء من کل داء، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج اور شفا رکھی، یعنی اس کا استعمال اپنے اوپر کیا کرو، حبۃ السوداء، کالا دانہ عربی زبان میں اس کو کہا گیا، کالے دانے کا استعمال اپنے اوپر لازمی کرو، کیوں کہ موت کے علاوہ فیہا شفاء من کل داء الا السام، موت کا علاج نہیں ہے، موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اچھا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم جس دور میں بیٹھے ہیں، آپ کسی بھی عام تھوڑے سے بھی شعور والے شخص کو پوچھیں تو اسے سر درد کے لیے پیناڈول کی گولی پر یقین ہوگا کہ میں وہ گولی کھا لوں تو مجھے سر کے درد میں آرام آ جائے گا، لیکن کلونجی کا استعمال کیسے کرنا اس پر ہمارے مسلمان آج تک ریسرچ نہیں کر سکے۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر جو تحریر لکھی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ زاد المعاد ابن قیم جوزی کی بڑی مشہور کتاب ہے کہ کوئی بھی شخص سیرت کے اوپر کچھ لکھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو زاد المعاد سے وہ اپنا اس کی محتاجگی اس کو رہے گی، اتنی عظیم کتاب ہے۔ امام ابن قیم جوزی نے ایک پورا باب باندھا طب کے حوالے سے، علاج معالجے کے حوالے سے، 2 صفحات میں کلونجی کے فوائد لکھنے کے بعد امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے فوائد ہی اتنے ہیں کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، انسان کی جو سوچ ہے وہ اس کا کبھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب اگر آج سے 300 سال پہلے، 400 سال پہلے کے علماء محدثین اور پچھلے تمام علماء محدثین جب اس حدیث کی شرح پر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں شفا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مسلمانوں کا تو کام یہ تھا کہ میڈیکل کی ایک ٹیم تشکیل دی جاتی، وہ اس کے اوپر کام کرتی کہ کن بیماریوں میں اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ جیسے سونا ہے ہماری زیب و زینت کے لیے، لیکن کیا ہم سونے کی اینٹ گلے میں لٹکا لیتے ہیں؟ ایک سونے کا ٹکڑا گلے میں لٹکا لیا، اس کے اوپر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، اس سے وہ ایک شخص جو ہے وہ 10 تولے سونے کا ایک ٹکڑا لٹکا لے اور اس کے بالمقابل چند ماسوں کا بنا ہوا کوئی ڈیزائن لٹکا لے تو وہ چند ماسے ہمیں حسین معلوم ہوں گے، تولوں کا لٹکا ہوا ہونا ہمیں حسین معلوم نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اطباء جو ہیں، ہمارے جو طب سے جتنے بھی متعلقہ شعبہ جات میں جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، حکماء ایک نسخہ جس کے اندر کلونجی ہوتی ہے، صرف اس نسخے کو وہ اینٹی بائیوٹک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔
یعنی ہر نسخے کے اندر اس کو ڈالتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں شفا۔ اب آئیں اندازہ کر لیں، جتنے بھی اطباء ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے بھی جتنے لوگ ہیں، ان سب نے تمام نسخوں کے ساتھ ساتھ کہ ایک نسخہ جو ہے اس میں صرف کلونجی کا استعمال ہوتا ہے، کلونجی کوٹ کے رکھ لیتے ہیں اور ہر نسخے کے اندر بطور تبرک جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو ہم آج تک جدید دور میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے کبھی دانشوروں کو ان چیزوں کا خیال نہیں آیا کہ ہمارے ہاں دانشور کبھی ان چیزوں کا بھی خیال کریں۔ آپ کبھی اس بارے میں اپنی جو سیانی عمر کی عورتیں ان سے پوچھیے گا، پہلے وقتوں میں موسم بھی گرمی کا، جب کبھی بچے کو موشن لگ جاتے، پوٹیاں لگ جاتی، تو سیانی مائیں کہتی بھی سونف وغیرہ لے کے نا اپنے منہ میں اس کو اچھی طرح سے چبا کے اس کو اپنے دوپٹے میں ڈال کے تو اس کا پانی جو ہے نا وہ گلے میں ٹپکا دو، تو وہ بچے کے گلے میں وہ سونف کا وہ جو پانی تھا اس کا وہ ٹپکایا جاتا، اس کی پوٹیاں اس کو ٹھیک ہے وہ آرام آ جاتا اس کو۔ لیکن اب معاملہ اسی طرح پھر ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں اجوائن کا استعمال، پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا اجوائن کا پھکا مارو، اوپر سے پانی پی لو، تمہارا پیٹ درد ختم ہو جائے۔ یہ جو چیزیں تھیں ہمارے ہاں ان کا استعمال آہستہ آہستہ بالکل متروک و مفقود ہوتا چلا گیا۔ اب جس حوالے سے دیکھیں ہم کسی غیر مسلم کو کیا تعلیم دیں گے کہ بھئی اس میں شفا، ہمارے آقا کریم علیہ السلام میں موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ اب وہ علاج کیسے ہوگا، اس کو کھایا کیسے جائے گا، اس کی ترکیب کیا ہوگی، مسلمان آج تک اس پہ ریسرچ نہیں کر سکے۔ کوئی ریسرچ پیپر اس کے اوپر آج تک مسلمانوں کی طرف سے لکھا نہیں گیا۔ اگر کبھی انگریزوں نے اس پہ لکھ دیا نا تو مسلمان کہتے ہیں ہاں ہمارے تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اس میں شفا ہے۔ تو اس پہ مل مارنا تو ہم لوگوں کو بڑی آسانی سے آتا ہے، جو تحقیق نہیں آتی ہم کہتے ہیں یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی احادیث ہے، یہ بات میں دیکھو اس پہ خود ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اچھا آپ دیکھیں شہد کو اللہ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ آپ جتنے بھی آپ کے جلے ہوئے جو شعبہ جات ہیں ہاسپٹل میں، جہاں جلے ہوئے کا علاج کیا جاتا ہے وہاں پہ وہ لازمی اس کی پٹی کرتے ہیں، شہد کی پٹی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے بہترین کوئی چیز نہیں۔ تو استعمال جو ہے وہ تو انسان نے اس کی تحقیق کرنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں بعض چیزیں ملتی ہیں، جس طرح اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کا استعمال کس طرح سے ہوگا، اس کا استعمال گرمی میں کیا جائے گا، سردی میں کیا جائے گا، خشکی کے اعتبار سے کیا جائے گا، کس طرح سے کیا جائے گا، یہ ہم نہیں آج تک جان سکے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اس خیر والے وقت کا صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت بھری باتیں ہمارے سامنے ذکر کی ہیں، ہمارے مسلمان اس کے اوپر تحقیق کر کے آنے والی نسلوں کے سامنے یہ ریسرچ پیپر رکھ سکیں کہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، اور اس پر ہماری ریسرچ، ہمارا اس پر تحقیقی معیار اور تحقیقی مقالہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ دیکھیں لاؤ اس کے خلاف کوئی بات لے کر آؤ، تو وہ کہتے ہیں ثابت تو کرو، ہمارے پاس کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی اور اس کی جو فوائد ہیں اس کو دنیا کے سامنے لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔